کہتے ہیں خواتین مکمل جسم کو چھپائیں گی اور ڈھانپیں گی، لیکن 3 چیزیں استثناء کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے دست ہاتھ تا مچھ، دیکھیں ہاتھوں کو یہاں تک، یہ ہاتھ کھلے رہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ ایک پاہا تا مچھ، پاؤں کا بھی نیچے والا حصہ، اب یہاں مشکل ہے ویلا میں پاؤں اوپر کر کے، بہرحال یہی جوڑ جو ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں صورت بمقداری کے در وضو بائش، دیکھیں کس حد تک وضو میں دھونا واجب تھا، کہتے ہیں وہی مقدار جہاں وضو میں دھونا ضروری تھی اس صورت کے لیے، چہرے کے لیے، وہی مقدار اگر نہ ڈھانپے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا اس سے ہٹ کر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اعضاء بدن ہے سب کا، مثلا ایک خاتون فرض کریں یہاں تک کپڑا پہنا ہوا ہے، لباس، اور یہ بالکل یعنی ظاہر ہے، تو یہ نماز صحیح نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں تک ہونی چاہیے، یہ یہاں تک، نہ کونیوں تک، لہذا یہ جو عام لباس ہے اس کے ساتھ ایک چادر کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ہاتھوں کا ڈھانپنا، پاؤں کا ڈھانپنا، اور اس چہرے کے اس حد تک جس کا دھونا وضوئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ڈھانپنا ضروری اور واجب نہیں ہے، اگرچہ اگر ان کو چھپانا چاہتی ہے کوئی تو کیا شرعاً مشکل ہے بھی اس کے لیے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ ان چیزوں کا چھپانا، فرض کریں وہ دستانے وغیرہ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کے لیے، یا پاؤں میں جوراب وغیرہ پہن کے ایسے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے پاؤں سے بھی، وہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ نمازی کا لباس مندرجہ ذیل شرطیں ان میں پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1 لباس پاک ہونا چاہیے، یعنی نجس نہ ہو، بریکٹ میں خود لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 لباس مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی لباس نہ ہو۔ نمبر 3 آگے کہتے ہیں کہ اجزاء لباس جو ہے مردار سے نہیں بنائے جانے چاہیے، مثلا از پوست حیوانی کے مطابق دستور اسلام کشتے نہ شدے، تہیے نہ شدے باشد۔ کہتے ہیں دیکھیے مثلا ایک ایسا حیوان جو معقول اللحم ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اسے ذبح کرتے وقت اسلامی حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، لہذا اگر کوئی شخص لباس کو ایسے حیوان کی پوست سے بناتا ہے، مہیا کرتا ہے، تو اس کی ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر ٹوپی ہی کیوں نہ ہو یا کمر بند۔ البتہ میں اس کے لیے یہ عرض کروں کہ دیکھیں لفظ کمر بند ویسے تو اس معاشرے میں اسی بیلٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیلٹ کے لیے، اور اسے آپ چونکہ ہمارے معاشروں میں ازار بند استعمال کرتے ہیں، وہ معمولاً اسی جنس سے ہی ہوتا ہے، پس وغیرہ سے اسے نہیں بنایا جاتا۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ از حیوان حرام گوشت نہ باشد، کچھ حیوانات ایسے ہیں نا جن کو کھانا حرام ہے، جن کا گوشت کھانا حرام ہے، معقول اللحم نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں کہ اگر لباس ایسے حیوان کے اجزاء سے تیار کیا گیا ہے، پوست سے اور اس کی کھال سے بنایا گیا ہے، مثال کے طور پر خنزیر کی کھال سے لباس بنایا گیا، اس لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا فرض کریں شیر، ٹھیک ہے، اس کی کھال سے لباس بنایا گیا، تو اس سے بھی چونکہ شیر بھی وہ جانور ہے جس کے گوشت کھانا حرام ہے شرع میں۔ اچھا آگے ہے، کہتے ہیں کہ اگر نماز گزار مرد ہے تو اس صورت میں اس کا لباس سونے یا ریشمی
لباس نہیں ہونا چاہیے، یعنی سونے سے بھی بافت نہ ہو، اس کی بنایا نہ گیا ہو. اور اسی طرح ریشمی لباس بھی، ابریشم جیسے فارسی میں کہتے ہیں، یا ابریشم خالص ریشمی لباس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عورتوں کی زینت ہیں، عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں. اب 5ویں نمبر میں یہ بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد بحث کو ختم کرتے ہیں اور آگے والی بحث کے دوسرا عنوان ہے. 5ویں نمبر کہتے ہیں اگر لباس نمازی کا ایسے حیوان کے اجزاء سے ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہے، تو چاہے وہ اجزاء روح رکھتے ہوں، جان رکھتے ہوں، یا روح اور جان نہ رکھتے ہوں، پھر بھی باطل ہے نماز پڑھنا. مثال کے طور پر پشم ہے یا بال ہے. کہتے ہیں کہ جو بھی حیوان حرام گوشت ہے، جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کے کسی بھی جز سے لباس نہیں بنایا جا سکتا. اگر لباس بنا لیا گیا اور اسی لباس کے ساتھ نماز ادا کی گئی تو یقیناً وہ نماز باطل ہے. 6 نمبر پر کہتے ہیں کہ بجز لباس نماز گزار هیچ جزی از حیوان حرام گوشت نباشد، نباید همراه نماز گزار باشد. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بعنوان لباس سے نہیں ہے، لیکن ساتھ اپنے رکھی ہوئی ہے کوئی چیز. کہتے ہیں کہ حیوان حرام گوشت کا کوئی حصہ بھی نمازی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بنابراین اگر گھڑی کا بیلٹ، ٹھیک ہے، یا جو مثلا باندھتے ہیں پینٹ کے ساتھ، جس کو کمر بند فارسی میں کہتے ہیں اور بیلٹ کہیں انگلش میں، اور ہمارے ہاں اگر اس طرح کا لباس بنا ایسا ہو جو مثلا جس طرح ازار بند ہے، اگر اسی طرح کا کوئی ازار بند بنایا جا رہا ہے اسی طرح کی چیزوں سے، یا رکھی جائے اس طرح کی چیز، یا دکمے یا بندے لباس، یا اصل نا بٹن جو ہیں وہ بٹن اس طرح کے ہوں، یا اصل لباس کے بند جو ہیں حیوان حرام گوشت سے ہوں، تو بھی نماز باطل ہے. 7ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ وہ لباس جو پشم سے ہو، ٹھیک ہے، یا حیوان حلال گوشت سے کے بالوں سے ہو، یا وبر سے ہو، تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے. چون نہ نجس و نہ از اجزاء روحدار مردار است. چونکہ ہم نے کہا کہ حیوان حلال گوشت، وہ حیوان جس کا گوشت کھانا حلال ہے. مثلا فرض کریں گوسفند ہے، بھیڑ، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے بالوں سے، ان کے پشم سے مثلا آپ لباس تیار کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ لباس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نماز مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنا صحیح ہے. اور چونکہ یہ جو چیزیں ہیں جن کا نام بیان کیا گیا نجس بھی نہیں ہے، اور مردار کے اجزاء روحدار بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اسی حیوان کے کچھ اجزاء ہیں جن کو اجزاء روحدار کہتے ہیں نا، ان میں جان ہوتی ہے، اور یہ نہ بالوں میں جان ہے، ٹھیک ہے، اور نہ پشم میں ہے وغیرہ ذالک جس طرح بیان کیا، اور نہ حیوان حرام گوشت. بس تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، نجس بھی نہیں ہے، نجس العین بھی نہیں ہے، اور اس کے اجزاء مثلا پشم وغیرہ سے یا وبر سے بنایا جا رہا ہے جو لباس، وہ چونکہ روحدار تو نہیں ہے، بالوں میں کوئی جان تو نہیں ہے، روح تو نہیں ہے، اور حیوان حرام گوشت بھی نہیں ہے بلکہ حلال گوشت ہے. 8ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر قسمت یا لباس بہتا جز پوچھے کہ از مردار باشه نماز آن باطل ہے. کہتے ہیں لباس کا اگر مختصر حصہ، بہت مختصر جز، چھوٹا سا جز بھی، حصہ بھی مردار سے ہوگا تو نماز اس کے ساتھ باطل ہے. 9 نمبر پر کہتے ہیں کہ چیزی کے از اجزاء روحدار مردار تهیه شده هر چند لباس نباشد بنابر احتیاط نباید همراه نماز گزار باشد. 9 نمبر میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شے
جو مردار کے روحدار اجزاء سے بنائی گئی ہو، چاہے وہ لباس بھی کیوں نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس شے کا نمازی کے ساتھ ہونا نماز کو باطل کرتا ہے، اور ایسی چیز کا نہ ہونا واجب ہے۔ 10 نمبر پر کہتے ہیں کہ نماز خواندن با لباسی کی معلوم نیست از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، چه در کشور اسلامی و چه در غیر اسلامی تهیه شده باشد معنی ندارد۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کو علم ہے کہ یہ حیوان حلال گوشت تھا جس سے یہ لباس بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے، یا اثر نہیں، آپ کو علم ہے کہ حرام گوشت ہے تو علم کے مطابق، اگر معلوم نہ ہو کہ یہ جو لباس بنایا گیا ہے وہ اجزاء حیوان حلال گوشت سے ہے، معقول اللحم سے ہے یا غیر معقول اللحم سے ہے، اسلامی ملکوں میں یہ بنایا جا رہا ہے یا غیر اسلامی ملکوں، تو اس صورت میں کہتا ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، اشکال نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ یوں بیان کر رہے ہیں کہ اگر بالباسی کے از حیوان حرام گوشت است بر اثر فراموشی نماز بخواند، مثلا معلوم تھا اسے، یہ علم تھا، جانتا تھا کہ یہ جو لباس بنایا گیا ہے وہ حرام گوشت حیوان سے ہے، لیکن بھول کر نماز پڑھ لی اس کے ساتھ، بعد از ادائیگی نماز یہ متوجہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، واجب ہے اس کے لیے کہ نماز کو دوبارہ، اگر وقت ہے تو دوبارہ پڑھے بعنوان ادا، اگر وقت نہیں ہے تو بعنوان قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ گفتنیس کے علاوہ پر لباس بدن نماز گزار نیز باید پاک باشد، یہ تو مسئلہ لباس کا ہوا نا، خود بدن مصلی کا بھی پاک اور پاکیزہ ہونا ضروری اور واجب ہے، اگر نجس لباس کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور انشاءاللہ اب دوسری جو ہماری نشست ہے اور آئندہ کا جلسہ اور درس اور آئندہ لیسن انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جو عنوان بحث یہ ہے کہ در این موارد نماز خواندن با بدن یا لباس نجس باطل ہے۔ مندرجہ ذیل کچھ مقامات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا یا لباس نجس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے۔ بعد میں انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو، اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔